بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت آپ کے پاس جتنے بھی لوگ آتے ہیں، مریدین آتے ہیں، وہ بیعت کرتے ہیں، وہ خدا کو جاننا چاہتے ہیں، وہ شریعت سنتے ہیں، وہ حدیث سنتے ہیں، وہ قرآن سنتے ہیں، وہ تفسیر سنتے ہیں، یہ محافل نمازیں ادا ہوتی ہیں، نوافل ادا ہوتے ہیں، آپس میں گفتگو مذہب کے اوپر ہوتے ہیں، یہ سارا ماحول سب ایک طرف. وہ جو قلب جاری کرنے کا طریقہ آپ سکھاتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ اس میں ذات کا ذکر کرایا جاتا ہے جی، اللہ کے ذات نام کا، اس میں ذات اس میں ذات کا، اللہ کریم کے نام. اب جتنے ہم نام مبارک بولتے ہیں وہ ساری صفات باری تعالیٰ پر. بے شک. ذاتی نام صرف اللہ ہے، آہا. تو اس میں ذات کا ذکر کرایا جاتا ہے. اور اس میں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. اکثر لوگ جو شعبے سے نہیں ہیں ان کا یہ سوال ہوتا ہے جی کہ یہ کیوں ایسا طریقہ یا اس طرح کیوں. تو تسبیح مقصد نہیں ہے، ذریعہ ہے. تسبیح مقصد نہیں ہے، ذریعہ ہے. لیکن کہ آج لکڑ کی ہے، ٹھیک ہے، کل پتھر کی ہو، جو بھی ہو وہ تو انگلی وسیلہ پر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واہ. انگلی پر آپ نے تسبیح پڑھی. یہ کہاں تھی تسبیح؟ یہ کاؤنٹر کہاں تھا؟ کیا بات. لیکن یہ حصے ذرائع میں آتے ہیں. اسی طرح جب طریقہ ذکر کی بات آتی ہے تو ذکر اللہ کے نام کا ہے. طریقہ ذرائع میں جو طریقہ ذکر سلسلہ نقشبندی اویسیہ میں ہے، ذکر خفی، اسے پاس انفاس کہتے ہیں کہ تسبیح کی جگہ سانس خفی سے مراد ہے خاموشی سے، خاموشی سے، ٹھیک، بغیر آواز کے، خیال میں. خیال میں، ٹھیک آپ کلام نہیں کر رہے، زبان نہیں استعمال کر رہے. ٹھیک. اور پھر ایک اور چیز عرض کروں، قرآن کریم ذکر کثیر کا بیان فرماتا ہے. زیادہ ذکر کرو. کثیر جی، کثیر، کثرت سے. کثرت اسے کہتے ہیں جو تمام سے زائد ہو، وہ کثیر ہوگا نا. اب ہم کلام کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں، ٹھیک. کون سا عمل ایسا ہو جو سب سے بڑھ کر ہو؟ تو عمل کثیر اسے کہتے ہیں. ذکر الہی سوائے ذکر خفی کے عمل کثیر کی صورت میں حاصل نہیں ہو سکتا. یعنی کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ میرا کثرت سے ذکر کرو، یہ حاصل نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ آپ خاموشی سے ہر وقت اللہ کا ذکر نہ کرتے. اللہ کی یاد میں اپنا. واہ. اور وہ کیسے؟ اس میں ابتدا جیسے میں نے عرض کی کہ پہلا سبق ہے لطیفہ قلب. خیال کیا جاتا ہے کہ جب سانس لی جائے تو لفظ اللہ خیال میں، کلام میں نہیں، سانس کے ساتھ ربط میں آئے اور دل کی گہرائیوں میں اترتا جائے. سانس اندر لیتے ہوئے اندر اللہ. سانس آپ خارج کرتے ہیں تو لفظ ہو باہر سے دل پر آ کر چوٹ کرے. ٹھیک. اللہ ہو کا ذکر ہے اور تسبیح کی جگہ سانس ہے، کلام کی جگہ خیال ہے. آپ کو کسی خاص جگہ بیٹھنا ہے، قبلہ رخ قبلہ رخ بیٹھیں، ہو کے تعوذ تسمیہ پڑھیں، وگرنہ پوری ہیں کلمات ہیں جو اس سے پہلے تسبیحات کرائی جاتی ہیں. تو جو نئے ہمارے خواتین و حضرات ہیں ان سے میں عرض کروں گا کہ اگر آپ تعوذ تسمیہ پڑھیں اور کوشش کریں تخلیہ ہو، الگ بیٹھیں، پبلک میں خاموشی ہو، خاموشی ہو، جتنا آپ اس کو کر سکیں. یہ سارے ذرائع ہیں، ٹھیک، شرائط نہیں ہے کہ یہی ذکر ہے. تو آپ اس جملہ طریقے سے کہا، یہ شرط نہیں ہے، یہ ذریعہ ہے. واہ. اب مطلب آپ بندہ اس بحث میں نہ پڑے نا جی کہ وہ اس میں. تو جب آپ جتنا اہتمام کریں گے اتنا آپ کا جو مقصد ہے اس کے لیے چلنا آسان ہوگا. آپ نے قبلہ رخ بیٹھنا ہے، سانس اندر لینا ہے اللہ، کلام سے نہیں، باہر نکالنا ہے لفظ ہو تو ہو، لفظ اندر، اللہ دل کی گہرائیوں میں. انہیل the word اللہ، the sound. اور یہ صرف خیال میں ہے. خیال، ٹھیک، دل کی گہرائیوں میں اترتا ہے. جب سانس باہر آئے تو لفظ ہو کی چوٹ باہر سے آ کر دل پر لگے. یہ بھی سوچنا ہے. ہاں جی. ہم اب یہاں جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو پریکٹس کریں گے اللہ ہو کے اس نام کو، تو اس کی کیفیت جو وارد ہوگی وہ آپ کو دین اسلام پر عمل پیرا ہونے میں مدد بھی دے گی، آسانی بھی دے گی، ایک تڑپ پیدا ہوگی. کسی چیز کو بھی جانچنے کے لیے یا تو اس درجے کی مہارت ہو کہ اس کے جزیات کو بحث میں لایا جا سکے. اب ہر آدمی تو اس درجے کا عالم یا مفتی نہیں ہے کہ قرآن و سنت کی بحث سے اس کو جانچ سکے. دوسری صورت جانچنے کی ہوتی ہے نتائج میں. تو مرکب میں دو باتیں ہیں، سانس کا لینا اور اللہ کے نام کا یاد کرنا. اللہ، یہ دو مرکب ہے کہ دو جز ہے. اللہ کی یاد اور سانس کو لینا اگر کہہ دیا جائے کہ صرف یہی ذکر ہے تو پھر بحث آئے گی، لیکن یہ بھی ذریعہ ہے تو اس پر بحث نہیں آئے گی. دوسری بات نتائج کا دیکھنا. اس سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب کوئی بھی
آپ کسی چیز عمارت کو لے لیں تو انجینئر نے تو پڑھا، نقشہ بنایا، عمارت تعمیر ہوئی. جس نے کچھ نہیں پڑھا وہ جب دیکھے گا تو اگر ٹیڑھی ہے یا گر رہی ہے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ ناقص ہے. اگر سلامت ہے، مضبوط ہے، سیدھی ہے تو اسے دیکھنے میں بھی نظر آئے گی. اسی طرح جو اس درجے کا دینی علم نہیں رکھتا کہ اس بحث کو سمجھ سکے، وہ اس کے نتیجے سے دیکھ لے. ٹھیک. اگر آپ اللہ اللہ کریں گے اور اللہ کو یاد کریں گے اس طریقے سے تو نتیجے میں قرآن و سنت کے تحت زندگی آتی جائے گی، اور جہاں جہاں تجاوز ہے وہ دور ہوتا جائے گا. امان بھائی یہ بات جو ہے نا، یہ اتنے لطف دے دیا کہ بنیادی طور پہ وہ جو طریقہ ہے اللہ اور ہو کا، وہ آپ کو شریعت کے عمل کی طرف لے کر جائے گا. کیا بات ہے. جہاں تجاوز ہے وہ چھوٹے گا. پھر جو سب سے خوبصورت وقت قرآن و حدیث میں ہمیں ملتا ہے اور جس کی بزرگ تلقین کرتے ہیں وہ بیفور فجر ہے، تہجد کا. تہجد کے وقت تمام اللہ پہلے آسمان پر ہے. تمام اوقات میں سب سے اعلیٰ وقت جو اللہ کی یاد کا ہے وہ تہجد کا ہے. پھر دوسرا اعلیٰ وقت جو ہے وہ مغرب کے بعد کا ہے. مغرب ادا کی مغرب اور عشاء کے درمیان، مغرب کی ادائیگی کے بعد آپ کسی وقت بھی کر لیتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی بندے کی پوری زندگی کی کوئی ایک تسبیح منظور ہو جائے اس کی شفا کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے، اس کی بخشش کے لیے کافی ہے. واہ واہ. یہ اس کو کتنا عرصہ کرنا ہے، کتنا ٹائم کے لیے کرنا ہے، پہلے تو یہ بتا دیں. ایک نشست میں بندہ نیا ملتا ہے، میں اسے کہتا ہوں منٹ کر لو، 2 منٹ کر لو. اچھا. اور جو کرتے رہتے ہیں وہ انہیں یہ سمجھ نہیں آتی ہے رکنا کہاں پر ہے. کیا بات ہے. واہ. تو ذکر کثیر میں جب اس کو میں تھوڑا آج کی جدید سائنس کے ساتھ آپ کو اس کا نقطہ عرض کرتا ہوں کہ کثرت کیسے آتی ہے. انسانی وجود مرکب ہے باڈی سیلز کا. جی. اب اس سیل تک آج ہم پہنچے ہیں، اس کو ابھی ڈی کوڈ نہیں کیا کہ اس کے اندر کیا گیا. ٹھیک. چلو سیلز لے لیں تو سیلز بھی کھربہا ہے، حیات بھی ہے ان میں، زندگی اور موت سارا نظام ہے اس کے اندر. اگر آپ اللہ اللہ کرتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ اسباق بڑھتے ہیں، اور آخر میں جو سبق ملتا ہے اس پر جب آپ پہنچتے ہیں سلطان الاذکار پر، تو ہیڈ ٹو ٹو پورا وجود اللہ کے ذکر میں آتا ہے. ہر سیل، ہر کروموسوم کے اندر اللہ اللہ. کیا بات ہے. جب آپ ایک دفعہ اللہ کہیں گے تو ہیڈ ٹو ٹو کتنے باڈی سیل، تو وہ جب کھربہا دفعہ اللہ ہوتا ہے نا جی، تو اس سے پھر عمل کثیر کی صورت بھی نصیب ہوتی ہے. تو قدیر بھائی اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ ایک عام شخص جو ہے وہ کام بھی کر رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، جو بھی اس کے ڈیلی روٹینز ہے وہ کر رہا ہے، لیکن وہ حالت ذکر میں بھی موجود ہو. یہ ممکن ہے؟ ممکن ہے. اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ بندہ باوضو بھی ہے، چونکہ وہ کلام نہیں کر رہا. لیکن اگر یہ سمجھا جائے کہ میں گھومتے پھرتے اور کام کرتے ہوئے اسے سیکھ لوں گا تو اس طرح محال ہے. جو طریقہ جو سلیقہ سیکھنے کا ہے وہ سیکھے. پھر اس ربط کو منسلک کو دیکھیں نا جی، لائٹ ہے، بڑا خوبصورت شینڈلیئر بنا لیں آپ، اس کو سونے چاندی لگا لیں، الیکٹریسٹی سے کنیکٹ نہیں کریں گے اس میں لائٹ نہیں آئے گی. یہ کنیکٹیوٹی جو ہے بات میری نہیں ہے، یہ جو کنیکٹیوٹی ہے یہ بیت ہے. یہ بندہ اس مقام پر جب پہنچتا ہے تو اسے کوئی کہتا نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے. اچھا. کسی چیز کی اہمیت جب بندہ سمجھ لیتا ہے اس میں ذات نہیں. دیکھیں نا، اگر سلسلہ عالیہ سے کوئی منسلک ہے تو اس میں مقصد میری ذات نہیں ہے. اگر میں شیخ اور سالک کے موضوع پر بات کر رہا ہوں تو اس میں بحث میری ذات نہیں ہے، اصول ہے. ٹھیک. اس اصول کو اختیار کرنا پڑے گا. میڈیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ کو میڈیکل کالج جانا پڑے گا، انجینئرنگ کے کالج سے میڈیکل سائنس نہیں پڑھ سکتا. ٹھیک. اسی طرح جب آپ کیفیات میں جائیں گے تو اس شعبے سے منسلک ہونا پڑے گا. ایک بات. دوسری بات، جب بندہ اللہ اللہ کرتا ہے تو پھر سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ تیری میری یا ذات کی بات ہی نہیں ہے. یہاں تو ایک ہی بات ہے اور وہ ذات باری تعالیٰ کی. تو جب بات ذات باری تعالیٰ کی ہے تو پھر ماں و شما کیا، پھر شمار کیا، میں اور آپ کیا. ماں و شما پھر کیا، میں اور آپ پھر کیا. ٹھیک. تو جب بات اللہ کی ذات کی ہے، اور میں یقین مانیں میں دعا گو بھی ہوں کہ اللہ کریم ہم سب کو اس کی سمجھ اور اس پر استقامت عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. چونکہ جب ہم معاشرے میں نکلتے ہیں، معاشرے کے معاملات میں جاتے ہیں، جس حالات اور جس نفسہ نفسی میں ہم آج ہیں، دیکھیں غیر مسلم کہتا تھا فی عرف النون. یہی فکر آج دعوی ایمانی کے ساتھ سننے کو مل رہے ہیں.
واہ. آج لوگ کہتے ہیں، میرے کتنے لوگوں کو میں ملتا ہوں جو وہ کہتے ہیں جنات کی گرفت میں ہے، ہاں جادو ٹونے کی گرفت میں ہے. میاں لائٹ آف کر دو تو اندھیرا ہوگا، ہاں، روشنی کر دو تو وجود تو روشنی کا ہے، اندھیرے کا کہاں ہے. کیا بات ہے. جنات بے شک آگ سے بنے ہیں، لیکن ان میں انوارات الہی برداشت کرنے کی قوت نہیں ہے. ایمان بھائی یہ کوئی بھی کر سکتا ہے، ذکر شروع کر سکتا ہے یا اجازت چاہیے؟ یاد رکھیے گا بلال بھائی، صرف نبوت وابی ہے، ولایت کسبی ہے. تھوڑا سا ایکسپلین کریں. کیا خوبصورت اللہ بات کی آپ کریم نے چنا واہ واہ اپنے واہ. انبیاء رسول کو، اللہ نے چنا. وہ ہستیاں ہیں اللہ کی چنی ہوئی. ٹھیک. دین ہر ایک کو دعوت حق دے رہا ہے. ہاں اللہ ولی الذین آمنوا، ہر صاحب ایمان اپنے اپنے درجے میں ولی اللہ ہے. ہاں یہ ابتدا لا الہ الا اللہ سے شروع ہو جاتی. ہاں. اب اس شعبے میں اسے جب میں نے کہا کہ یہ کسبی ہے تو اسے مراد کسب کرنا پڑے گا، مجاہدہ کرنا پڑے گا، اس راہ کو اختیار کرنا پڑے گا. ولایت کی بلند ترین منازل تک جا سکتا ہے، مناصب حاصل کر سکتا ہے. اب یہ اللہ کریم بہتر جانتے ہیں کس کو کیا عطا ہوگا، کتنا عطا یہ ہوگا. فیصلہ خدا کا ہے. یہ ممکنات میں سے ہے، ممکن ہے. ٹھیک ہے. یہ کہہ دینا کہ میں پیر صاحب کا بیٹا ہوں تو میں ولی اللہ ہوں، اور کوئی دوسرا پیر صاحب کا بیٹا نہیں ہے تو ولی اللہ نہیں، یہ درست نہیں. یہ درست نہیں ہے. اچھا. یہ درست نہیں. پیر صاحب کا بیٹا بھی ولی اللہ ہو سکتا ہے اور غیر پیر صاحب کا بیٹا بھی ولی اللہ ہو سکتا ہے. کیا بات ہے. کتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں جن کے والدین جو ہیں وہ اس میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے جو مکالمہ فرمایا، قرآن کریم کیا بیان فرماتا ہے. بالکل. یہ کوئی نہیں بات ہوتی. اسی طرح کسب کرنا پڑے گا، درست سمت پر جانا پڑے گا. یہی وجہ ہے کہ بیعت کرنا ایک مثبت عمل ہے. کسی انسٹیٹیوشن میں داخلہ لینا، اگر تو یہ کوئی انہونی سی شے ہے تو پھر بندہ بیعت پر اعتراض کرے. اور اگر یہ دنیا کے معاملات یا تعلیمی علوم میں یہ سمجھے کہ یہ ایڈمیشن تو میرے علم کے لیے ہے، تو پھر اسی طرح یہ بیعت اس کے اس علم خفی کے حصول کے لیے. کیا بات ہے. آپ سے قدیر بھائی درخواست ہے کہ آپ اس ملک کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں گے، ہمیں بھی، اور اس وبا سے ہماری نجات ہو جائے اس کو بھی. دیکھیں بات یہ ہے بلال بھائی، اللہ کریم بلا تفریق تمام مخلوق کو اس بلا سے نجات عطا فرمائے. اللہ کریم اس امت کو اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ اس ملک کو سلامت رکھے. آمین. اس کی تعمیر میں ہمارا خون، ہمارا وجود جہاں لگے اللہ اسے قبول فرمائے. آمین ثم آمین. اور من حیث القوم جو ہم دیکھتے ہیں نا ایسے ایک دوسرے کی طرف کوئی آ کر کرے، اس کی ابتدا یہاں سے کرو بھائی. اس کی ابتدا یہاں سے کرو. خدا کرے کہ جب حضرت صاحب نے آمین کہا، آپ کی آمین اور فرشتوں کی آمین بھی مل جائے اور یہ دعا قبول ہو جائے. آمین انشاءاللہ.